اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے جو بار بار آنے والے الفاظ ہیں ان کے سلسلے میں ہم کچھ الفاظ کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے با۔ تو با جس طرح ہوتا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یا کئی دفعہ کسی ایک کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کی وجہ سے کے معنی میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن بسم اللہ میں با اسم اللہ، یہ ایکچولی لفظ ہے کہ با اسم اور اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے سین، تو سین کی اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے سوفا۔ تو یہ جب آتا ہے نا تو کوئی ایک چیز جو قریب ہونے والی ہو، ٹھیک ہے، تو سین اور جیسے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون آتا ہے، تو سوفا کا مطلب یا سین کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو عنقریب ہونے والی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ لفظ جب سین شروع میں لکھا ہوا ہوگا، کسی ایک لفظ کے سٹارٹ میں لکھا ہوگا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لام کے تین معنی تقریباً تین سے زیادہ بھی بنتے ہیں، لیکن آپ دو یا تین معنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک لام کا مطلب ہوتا ہے فور، کہ جس طرح اس کی اگزامپل کیا ہے، للہ، تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو للہ میں لام اور اللہ، یعنی کہ اللہ کے لیے، فور اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا لام کا مطلب ہوتا ہے، اس کی اگزامپل ہے جو سورہ عصر میں آتی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو وہاں پر جو لام آ رہا ہوتا ہے نا وہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، لام کا مطلب وہاں پہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے، کہ انا کا مطلب بھی زور دینے کے لیے ہوتا ہے، انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن اس میں ایک انا کا زور ہے، ایک لام کا زور ہے، اور ایک ایکچولی قسم کھائی گئی ہے، والعصر، تو معنی عصر کی قسم کھائی گئی ہے، تو واو جو ہے وہ معنی قسم کھانے کے لیے آتا ہے، اور وائب زور دینے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ قرآن عربی زبان کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مختلف انداز میں کہ الفاظ کو استعمال کر کے اس کے اندر زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لام جو ہے وہ زور دینے کے لیے، لام کا ایک مطلب تاکہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر لام جو ہے وہ جس طرح ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کسی کو حکم دے یا کسی کو کوئی ایڈوائس کرے یا کوئی مشورہ دے، تو اس کے لیے بھی لام آ رہا ہوتا ہے۔ لام اس کی اگزامپل کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو فا کا مطلب پس ہوتا ہے، اور لام یہاں پہ جو آ رہا ہونا ہے، یہ لام اس کو ہم عربی کی اس میں گرامر گرامیٹیکلی اس کو کہا جاتا ہے کہ فعل امر، کہ ہم حکم دے رہے ہیں، امر ہوتا ہے کام کو، اور امر فعل امر کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم دینا ہو یا ایڈوائز کرنا ہو یا آپ سمجھ لیں مشورہ دینا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لام کی تو تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا لفظ آ رہا ہے وہ نون اور نون الف نا، تو بیسیکلی دیکھیں، یہ میں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ضمائر ہیں، یہ وہ لفظ ہیں کہ جو قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں، اور عربی زبان کو بھی سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی الفاظ ہوتے ہیں، کہ جس کے اندر بیسیکلی کہ ہم، تم، میں، وہ، ٹھیک ہے، یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اس لڑکی نے یہ کہا، اس لڑکے نے یہ کہا، تو یہ بیسیکلی پروناؤنز ہوتے ہیں، ان کو نا عربی میں، انگلش میں پروناؤنز کہا جاتا ہے، اور عربی میں یا اردو میں ہم ان کو ضمائر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو الفاظ کے جو کسی ناؤن کی پلیس میں آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے زیادہ آتے ہیں۔ تو اس کے اندر نون اور نون الف نا جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، جیسے اس کی اگزامپل ایک نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کا مطلب ہوتا ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، جس طرح اعوذ باللہ میں الف ہوتا ہے، تو الف انڈیکیشن ہوتی ہے میرے لیے، نون انڈیکیشن ہوتی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، تا انڈیکیشن ہوتی ہے تمہارے لیے، اور یا انڈیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے، تو نون انڈیکیشن ہے ہمارے لیے، اور اینڈ پہ نون الف نہ آنے کی کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، تو یہ ربنا میں کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور جو ہے ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی نفسوں پہ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بیسیکلی نون الف نا ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ واو کے دو معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، کبھی والعصر میں نے آپ کو بتایا تھا واو قسم کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، واو اور میں بھی ہوتا ہے، واو جو ہے قرآن پاک میں بار بار کہ یہ اور وہ، ٹھیک ہے نا، تو واو ہوتا ہے اور کے معنی میں، جس طرح ہم اور بولتے ہیں۔ اچھا، سوال کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، جن میں سے ایک حمزہ جو ہے، یعنی کہ الف کے اوپر اگر کوئی زیر زبر یا پیش لگی ہو تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ جو ہے وہ کئی دفعہ سوال کے انداز میں آتا ہے، ٹھیک ہے،
تو احاذہ کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کے لیے دو تین الفاظ ہیں. ما حاذا واٹ از دس، اس کا مطلب یہی ہوگا. ما حاذا کا مطلب یہی ہوگا. اور احاذہ اور حل بھی ہوتا ہے اسی طرح کا لفظ، یہاں پہ لکھا نہیں ہوا. حل بھی سوال کے لیے ہوتا ہے. تو حل اتاک حدیث الغاشیہ، ٹھیک ہے. تو حل بھی کیا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے ملتے جلتے تین چار الفاظ ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ. یہ جیسے دیکھیں حل ہے، آ ہے، ما ہے، ما حاذا. ماذا بھی جو ہوتا ہے وہ اسی انداز کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ما آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلے لفظ پہ جاتے ہیں. اچھا، تو ہم لوگوں نے یہاں تک کر لیا تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ الف میں نے آپ کو بتایا تھا وہ میں آتا ہے. تو وہ حمزہ بھی اسی طرح لکھا ہوا انہوں نے بیسیکلی اعوذ باللہ. تو اعوذ باللہ میں الف جو انڈیکیشن ہے وہ میرے لیے، اور اس میں اعوذ ہے. اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا. عین واو زال. تو عین واو زال کا مطلب ہوتا ہے، وہ روٹ ورڈ ہوتا ہے. بیسیکلی قرآن پاک کو یا عربی زبان کو سمجھنے کے لیے روٹ ورڈز ہمیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے. تو جو روٹ ورڈز ہیں وہ اگر ہمیں سمجھ آئیں تو دیکھیں یہ وہی ہے پناہ مانگنے میں. تو اس میں جو ہم اردو میں فریکوینٹلی استعمال ہونے والے لفظ ہیں ان میں معاذ ایک نام کے طور پہ ہی ہوتا ہے. معاذ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ پناہ ملے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے تعویذ، ہم تعویذ جو بولتے ہیں وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ملتا جلتا لفظ ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، مطلب جس کے ذریعے ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ روٹ ورڈ میں ہے. تو یہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یا کی کس طرح ایکسپلینیشن ہے؟ دیکھیں یا کس طرح ایکسپلینیشن ہے کہ جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رب کے آگے اگر نون الف نہ لگ گیا تو وہ ہمارے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر یہ یا کسی ایک لفظ کے اینڈ پہ آ رہا ہو تو اکثر دفعہ وہ میرے لیے کا مطلب ہوتا ہے. جیسے اس کی کیا ہے، ربنا کی جگہ نون الف نا کی جگہ لگ جائے یا، تو کیا ہو گیا ربی. تو یہ دیکھیں جتنی دعائیں آتی ہیں اس میں یا ربنا ہوتا ہے یا ربی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ربی کا مطلب ہوتا ہے میرے لیے ہوتا ہے کہ میرا رب، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں اینڈ پہ میرے لیے آ رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو یہ اب یہ انہوں نے جو لکھا ہوا ہے نا یا، وہ وہی الفاظ میں ہے کہ جو ایسا ایکچولی دیکھیں اس کے اندر نا ایک اور چیز سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع میں اگر کسی لفظ کے آئیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اور اینڈ پہ اس میں آئیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ الف اور پھر اعوذ مل گیا، میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ چار لفظ ہیں. یہ اتنے کی نمونے کا آپ یاد رکھیں. اس کا الف کی جگہ تا لگ گیا تو ہو گیا تم پناہ مانگتے ہو. تا کی جگہ نون لگ گیا ہم پناہ مانگتے ہیں. اس کی جگہ یا لگ گیا شروع میں تو وہ پناہ مانگتے ہیں. تا یو کے لیے ہو گیا، نون وی کے لیے ہو گیا، یا جو ہے وہ ہی شی دے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ہو گیا. اور یہ سارے کس کے ہوتے ہیں؟ یہ کسی ایک فعل وہ کہ جو پریزنٹ یا فیوچر کے میں ہو. تو انگلش میں دیکھیں یا انگلش یا اردو میں ایک ماضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک حال ہوتا ہے اور ایک مستقبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو عربی کے اندر یہ تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ عربی کے اندر حال اور مستقبل کے لیے جو لفظ ہوتا ہے نا اس کو مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ماضی وہ چیز ہوتی ہے جو پاسٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور حال اور مستقبل کے لیے جو ہے نا وہ ایک ہی فعل یوز ہوتا ہے یا ایک ہی ورب. فعل بیسیکلی آپ سمجھ لیں ورب، ٹھیک ہے. تو ورب جو استعمال ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے، آپ سمجھ لیں کہ کوئی کام کا ہونا کرنا جو ہوتا ہے نا ود کسی ایک زمانے کے حساب سے ہوتا ہے تو اس کو فعل کہتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو چار الفاظ بتائے ہیں نا، الف نون تا یا، آپ اس کو سمجھ لیں نیمونک سے اتنی، ٹھیک ہے. یہ اگر کسی فعل کے پہلے آئیں گے تو ایک تو موسٹ پروبیبلی یہ مضارع ہوگا کہ یا تو ہو رہا ہوگا کام یا ہوگا کام، ٹھیک ہے. اور ماضی کا ڈیفرنٹ ہے، وہ ماضی کو بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا دوبارہ سے. لیکن یہاں پر جو انہوں نے انڈیکیشن بنائی تھی تو یہ آپ یاد کر لیں، الف نون تا یا، ٹھیک ہے. اعوذو نعوذو تعوذو یعوذو، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اسی کو آپ ایکسٹینڈ کریں گے، وہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، یا اور نون الف نا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اس کے بعد آپ دو انڈیکیشنز اور یاد رکھیں. وہ اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کاف کی ایک انڈیکیشن آئے گی، ٹھیک ہے. جو کاف اینڈ پہ آئے گا تو یا اس کے جیسے چار لفظ ہوں گے. اگر کا ہوگا
تو مذکر کے لیے ہوگا، کی ہوگا تو مؤنث کے لیے ہوگا، کما اگر لکھا ہوگا تو وہ دو لوگوں کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ عربی کے اندر ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ انگلش میں یا اردو میں ایک سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے، عربی کے اندر دو کے لیے ایک اسپیشل لفظ ہے جس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثانی ہوتا ہے نا، ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، تو مثنیٰ دو کو کے لیے کہتے ہیں، یہ ہو گیا۔ اور دو سے زیادہ اگر مذکر مؤنث دونوں ہوں تو ان کے لیے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دو سے زیادہ صرف عورتیں ہوں تو ان کو کنہ ہوتا ہے۔ اب اس کی کس طرح آپ انٹرپریٹ کریں گے، وہی رب کے لفظ کو گھما دیں آپ اس کے ساتھ، رب کا تمہارا رب۔ اگر میں کسی مذکر کو میں کہنا چاہوں گا نا کسی لڑکے کو، تو میں کہوں گا ربو کا تمہارا رب۔ اگر کوئی مؤنث ہوگی تو میں کہوں گا ربو کی تمہارا رب۔ سب انگلش میں لکھا ہوگا یور رب، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی کے اندر یہ آپ کو 5 لفظ یاد کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے دو کے لیے کہنا ہو کہ بھئی تم دونوں کا رب، تو میں کہوں گا ربو کما۔ اگر مجھے دو سے زیادہ کے لیے کہنا ہوگا، مذکر مؤنث دونوں ہوں گے اس کے اندر، تو اس کو میں کہوں گا ربو کم۔ اور اگر صرف عورتیں ہوں گی تو ان کو میں کہوں گا ربو کننا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 5 لفظ آپ یاد کر لیں، اور اس کے اندر جو کامن چیز ہے وہ کا ہے، کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بس ایک یہ ان ساروں کو، یہ ابھی تک جتنے میں بتا رہا ہوں یہ سارے ضمائر ہیں، یہ پروناؤنز ہیں، اور یہ ساری عربی زبان کا جسٹ ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو یقین کیجئے اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ انہی میں سے ملتے جو یہ کما کم ہوتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے، یا کا ہوتا ہے زیادہ اس میں، لیکن بہرحال کی بھی آتا ہے، کی کم ہوتا ہے، کنہ بھی ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ یا کم آئے گا یا کا آئے گا۔ اچھا، اب اگلی جو انڈیکیشن آ رہی ہے وہ ہا سے ملتے جلتے لفظ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کیا ہوں گے، وہ ایک ہوگا لکھا ہوا ہوگا ہو۔ اس کے لیے ایگزامپل آپ کو میں دوں گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ، تو وہ فی اس طرح لکھا ہوا ہے یوں، ٹھیک ہے، تو وہ فی ہی ہو گیا۔ یہ ہی اینڈ پہ جو آ رہا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ جس طرح یہاں پر یہ سارے تھے یو اینڈ یور، بیسیکلی یور کے لیے، یہاں پہ جو لفظ ہوں گے نا وہ جس طرح انگلش میں ہم بولتے ہیں نا ہز، تو یہ ہز کے لیے فی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہیں پر کوئی مؤنث کی چیز آ جائے گی تو اس پہ لکھا ہوگا ہا۔ جیسے اگر میں کہوں ربہ، تو ربہ، رب اور ہو مل گیا تو ہو گیا ربہ، تو اس کا مطلب ہوگا ہز رب، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہا لگ جائے گا تو ہو جائے گا ہر رب، اس لڑکی کا رب یا اس لڑکے کا رب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جیسے دیکھیں کما تھا تو یہاں پہ کیا آ گیا، ہما آ گیا، ٹھیک ہے۔ 3 لفظ ہو گئے، ہو، ہا، ہما، ٹھیک ہے۔ اور اب آگے 2 رہ گئے، ہم، اور قرآن پاک میں بے تحاشا دفعہ جگہ آتا ہے ہننا، بالکل جس طرح یہاں پہ کننا تھا صرف مؤنث کے لیے، یہاں پہ ہننا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ہننا قرآن پاک میں بے تحاشا جگہ نظر آئے گا لکھا۔ اچھا، کم 2 سے زیادہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے تھا، ہم بھی اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو بے تحاشا جگہ نظر آئے گا۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ تینوں کے لیے انگلش کا کیا لفظ ہے، دیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یہ یاد کر لیجئے، یہ اس پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ دیر، ان کا، 2 سے زیادہ، ہم ایک سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں اردو میں نا، یا انگلش میں بھی۔ تو عربی کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہما، اور اس کی ایگزامپل میں سب کو یہ بتاتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہما کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ 5 لفظ آپ نے اور یہ یاد کر لیے تو آپ کی پروناؤنز مکمل تقریباً ہو گئے۔ اب اس میں صرف 2-3 چیزیں اور رہ گئی ہیں کہ یہ تو سارے ہو گئے نا، کہ ابھی تک میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ مائی، ٹھیک ہے، آور یعنی کہ ہمارا رب، میرا رب، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد میں نے یور بتایا ہے، یور کے لیے یہ سارے لفظ تھے، ٹھیک ہے، کا، کی، کما، کم اور کننا۔ اور یہ میں نے اگلے جو بتائے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں ہز، ہر اور دیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک رکھے کہ ایک ہم بولتے ہیں نا مائی کے ساتھ 2 ملتے ہوئے 2 لفظ اور ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آئی اور ایک ہوتا ہے می، آئی، می، مائی۔ اسی طریقے سے آور کے ساتھ ملتا جلتا کیا ہوتا ہے، وی، آور، اس، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے انگلش میں جو سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے یو اینڈ یور، ٹھیک ہے۔ اور جو تھرڈ پرسن یعنی کہ جو موجود نہیں ہوتا اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ہز، ہر، ہم،
دے، دیم اور دیئر. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے ہے. ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ تو ہیں کامن. ٹھیک ہے. جو پہلے ابھی آ چکی ہیں، جو پہلے آ چکی ہیں کچھ چیزیں وہی کامن ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا ہیں؟ جیسے ابھی یہ ہو والے جو ابھی تک دیکھیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک ہم نے لفظ سیکھا تھا الف، نون، تا اور یا والا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہ بھی انڈیکیشنز ہیں، لیکن یہ فعل مضارع کے سامنے آتے ہیں. وہ فعل کہ جو فیوچر یا پریزنٹ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی. دوسرا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی یہ کاف کی جب نشانی آئے گی یہ یور کے معنی میں آ رہا ہوگا، یور کے معنی میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہا کا کوئی بھی لفظ ہوں گے اس سے ملتے جلتے، کاف سے ملتے جلتے لفظ یہ 5 ہے. یہ پھر میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. کا، کی، کما، کم اور کننا. ٹھیک ہے. اور ہا سے ملتے جلتے لفظ کیا ہیں؟ ہو، ہا، ہما، ہم اور ہننا. اور مائنڈ اٹ، یہ سارے کسی ایک لفظ کے اینڈ پہ آ رہے ہوں گے. یہ بھی اینڈ پہ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو نون الف نا اور یا والا آ رہا ہے، یعنی کہ میرا اور ہمارا، وہ بھی اینڈ پہ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ والے جو لفظ ہیں، یہ جو الف نون تا یا ہے، یہ لفظ سے پہلے آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. الف نون تا والا جو ہے وہ پہلے ہوگا، اور یہ والے جو ہیں یا نون الف نا یا کا والے یا ہا والے، یہ ہوں گے اینڈ پہ. ٹھیک ہے. اور ان کے انگلش کے لفظ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیے میں نے. ٹھیک ہے. تو یہ ہز، ہر، ہم، دے، دیم، دیر والے کے جو لفظ ہیں ان میں ہا کا لفظ آ رہا ہوگا. یا وہ ہو ہوگا، یا وہ ہا ہوگا، یا وہ ہما ہوگا، یا وہ ہم ہوگا، یا وہ ہننا ہوگا. اسی طرح کاف والے یور کے معنی میں ہوں گے. وہ کا ہوگا، یا کی ہوگا، یا کما ہوگا، یا کم ہوگا، یا کننا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گیا. اب رہ گئے ہیں صرف 3-4 ورڈ. آئی کے لیے کیا لفظ ہے؟ انا. ٹھیک ہے. چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، یا وہ ایک ہو یا دو ہے، سب کے لیے، سوری یہ ظاہر بات ہے ایک کے لیے، یا مذکر ہو یا مؤنث ہو، انا ہی ہے. اچھا، جو وی ہوتا ہے اس کے لیے لفظ ہوتا ہے نحنو. وہ ایک بھی ہوگا، دو بھی ہوگا، دو سے زیادہ بھی ہوں گے، سب کے لیے نحنو لفظ ہے. ٹھیک ہے. مطلب سوری آئی ایم سوری، میں غلط بول رہا ہوں. انا ایک کے لیے ہے، دو یا دو سے زیادہ سب کے لیے نحنو ہی ہوگا، وی. ٹھیک ہے. نحنو، تو نحنو ہوتا ہے وی. اچھا، اب کیا رہ گئے؟ اب رہ گئے جناب کے جو یو کے لیے. ٹھیک ہے. انگلش میں تو سب لفظ آ جاتا ہے یو. عربی کے اندر وہی والا ڈفرینٹ آ جائے گا کہ جس طرح کا تھا وہاں پر یور کے لیے، تو یہاں انتا ہے یو کے لیے. اگر انتا کی جگہ انتی ہو جائے تو وہ مؤنث ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر میں نے کسی مؤنث کو مخاطب کرنا ہے، کسی عورت کو، تو میں کہوں گا انتی. اگر میں نے کسی کو مذکر کو کہنا ہوگا تو میں کہوں گا انتا. اور اگر میں نے کسی دو لوگوں کو مخاطب کرنا ہوگا تو میں کہوں گا انتما. ٹھیک ہے. اگر دو سے زیادہ مذکر مؤنث دونوں ہوں گے تو میں کہوں گا انتم. ٹھیک ہے. اور اگر دو سے زیادہ عورتیں ہوں گی تو میں کہوں گا انتن. ٹھیک ہے. یہ ایک پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ صرف ایک دو چیزیں رہ گئیں جس پہ میں بات ختم کروں گا یہیں پہ. وہ کیا ہے؟ وہ اب رہ کیا گیا ہے؟ اب رہ گیا ہے صرف ہم، ہر کے ساتھ جو تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے. اب رہ گیا ہی، شی، دیم اور دے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں آسان یہ ہے کہ یہ جو ہے نا دے دیم والے جو لفظ ہیں نا، وہ تو وہی ہیں جو دیر کے لیے تھے. وہی ہما ہے، وہی ہم ہے، اور وہی ہننا ہے. فرق صرف کیا ہے کہ جس طرح آئی پہلے آتا ہے نا لفظ میں، اور جو ہے وہ مائی اور می جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے. عربی کے اندر وہ اینڈ پہ آتا ہے. یہاں پر بھی جو یہ اگر یہ دے کے سٹائل میں لکھنا ہوگا نا تو وہ شروع میں آئیں گے. ٹھیک ہے. دے کے سٹائل میں لکھنا ہوگا تو وہ جملے کے شروع میں آئیں گے. اور اگر وہ دیم کے سٹائل میں آئے گا یا وہ دیر کے سٹائل میں آئے گا تو وہ جملے کے درمیان میں آئے گا یا وہ اینڈ پہ آئے گا. عربی کے اندر وہ عام طور پہ اینڈ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن لفظ وہی سیم ہے. فرق صرف کیا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ جو ہز اور ہر کے لیے لفظ تھا ہو کا یا ہا کا تھا نا. اب یہ ہو جو ہے نا یہ ہو جائے گا ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ ہا جو ہے نا یہ ہو جائے گا ہیا. تو یہ ہو گیا ہی اور یہ ہو گیا شی. ٹھیک ہے. آئی نو کہ تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو توڑ کے الگ الگ ایک ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. کچھ لفظ جملے کے شروع میں آتے ہیں، کچھ لوگ لفظ کے شروع میں آتے ہیں، کچھ جو انڈیکیشنز لفظ کے آخر میں آتی ہیں.
ٹھیک ہے. تو جب ہم دے بولتے ہیں تو جس طرح شروع میں آتا ہے نا، تو یہاں پر بھی ہما، ہم یا ہننا جب شروع میں آئیں گے نا تو وہ دے کے اسٹائل میں آئیں گے. اگر وہ لفظ کے کسی کے اینڈ میں آ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا رب ہم ہما یا رب ہم، تو ہوگا کہ دیر رب. اور اگر وہ ہم ہوگا تو وہ دے کے اسٹائل میں آئے گا، دے آر ڈوئنگ دس، تو وہ ہم آئے گا. جو ہے ہوا، یعنی کہ اگر ہی میں نے کہنا ہوگا تو میں ہوا بولوں گا، اگر میں نے شی بولنا ہوگا تو میں ہیا بولوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے تھوڑا سا. اگر ہز اور ہر کے معنی میں آئے گا تو وہ ہو ہوگا یا وہ ہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو لفظ یاد کرنے، ہو، ہوا، ہو اور ہیا، اور اس کے بعد ہما، ہم، ہننا، یہ سارے کامن ہیں. اور اسی طریقے سے ہو اور ہا، یہ آپ کے یہ سارے جو ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن، کہ جن کے بارے میں جو موجود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ ہے جی ساری میکینکس ضمائر کی. اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی فعل مضارع ہو، یعنی کہ وہ کہ جو پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، تو اس کے اندر 4 الفاظ کی نشانی ہوتی ہے: الف، نون، تا اور یا. الف میرے لیے، نون ہمارے لیے، تا تمہارے لیے، اور یا اس کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے. یہ فرسٹ پرسن ہو گئے، یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یو والے. اور تھرڈ پرسن ہوتا ہے یا. تو اگر میں کہوں اعوذو تو میں ہوگا کہ میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذو ہم پناہ مانگتے ہیں. تعوذو سامنے والے کو ہم کہیں گے بھائی تم پناہ مانگتے ہو. اور یا وہ پناہ مانگتا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی، یہ میں بار بار بتا رہا ہوں. اگر کا اور ہا کی جو الفاظ ہیں ملتے جلتے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے یہاں پر. کما، کم. ٹھیک ہے. یہ کا، کی، کما، کم اور کننا، یعنی کہ یور کے معنی میں آئیں گے یہ سارے لفظ. یا اینڈ پہ آئے گا یا نون الف نہ اینڈ پہ آئے گا، یہ مائی یا آور کے معنی میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور جو یہ والے جو ہو سے ملتے جلتے لفظ ہیں وہ یہاں پر تھے ہو، ہا، ہما، ہم اور ہننا. اور اگر وہ ہوا بن جائے گا تو وہ ہی ہو جائے گا، اور اگر وہ ہیا بن جائے گا تو وہ شی ہو جائے گا. باقی دے، دیم، دیر کے لیے یہ سیم ہے. شروع میں آئیں گے تو دے کے معنی میں، دے یا ہی یا شی کے میں اسٹائل میں آ رہے ہوں گے، اور اینڈ پہ جو آئیں گے تو وہ ہوں گے دیم اور دیر کے معنی میں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ رہ گیا آپ کا یو والا. یو والا ہم نے یہاں پہ کر لیا ہے. اور یہاں پہ باقی رہ گیا آئی انا ہے، وی نہنو ہے، اور یو کے لیے انتا، انتی، انتما، انتم اور انتنا. اب اگر آپ اس کو ایک دفعہ اپنے پاس سے غور سے کر کے لکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایکچولی یہی سارا جسٹ ہے، یہی سارے ضمائر ہیں، یہی وہ لفظ ہیں جو بار بار آتے ہیں. تو آپ سب لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور میں تیسرے پارٹ میں مزید الفاظ بتاؤں گا.